بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبئی کے شیبا میڈیکل سینٹر میں ایک معمولی سی نرس تھی۔ میرا کام گائناکالوجی ڈپارٹمنٹ میں آنے والی مریضوں کا بلڈ پریشر اور شوگر چیک کرنا تھا، کیونکہ حمل کے دوران عورت کا بلڈ پریشر اور اس کی شوگر دونوں ہی بڑھنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اکثر خواتین کو یہیں سے بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ میرا کام ان عورتوں کو چیک کرنا اور ان کو دوا دینا تھا۔ مجھے اس بارے میں خاصی ٹریننگ بھی دی گئی تھی۔ گائناکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں آتی۔ میں ان سب کے لیے ایک ہی کام کرتی، اور پھر باقی سینئرز ڈاکٹر کا کام ہوتا کہ وہ ان لڑکیوں کا علاج کرتے، ان کی صحت مند بچے پیدا ہوتے، پھر وہ گھر بھی چلی جاتی۔ مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے سر تا پاؤں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دراصل اس واقعے کا تعلق فلسطینی لڑکی سے ہے، جو ایک دن ہسپتال میں آئی تو اس کے سر پر حجاب تھا۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ دبئی میں حکومت کی طرف سے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ ہر عورت ہی حجاب پہنتی ہے، خاص کر پبلک ایریاز میں جہاں پر مرد و خواتین کے ملنے کے امکان موجود ہوں۔ اس عورت کے حجاب میں خاص بات یہ تھی کہ اس نے اپنے جسم کو بہت اچھی طرح سے ڈھانپ رکھا تھا، کیونکہ کوئی بھی حکومت جتنی مرضی سختی کر لے، ایک عورت کو پردہ کرنے پر اس کا دل اور اس کا یقین ہی مجبور کر سکتا ہے۔ میں نے دیکھا وہ فلسطینی لڑکی بہت کم عمر تھی، اس کی عمر تقریباً 20-22 سال کے درمیان ہو۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، ساتھ اس کا شوہر کھڑا تھا، جسے دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ اس کے شوہر کا رنگ کالا سیاہ تھا، جبکہ قد 6 سے 6.5 فٹ کے درمیان ہوگا۔ وہ بہت ہی سخت قسم کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی بھی اس سے سہمی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے سامنے اس بات کا اظہار اس نے نہیں کیا۔ ظاہر ہے میں نرس تھی، وہ مجھے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کیوں کر بتاتی؟ میری بھی عادت تھی کہ مریضوں سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتی تھی۔ مگر حیرت مجھے اس بات ہوئی جب اس کے کالے شوہر نے مجھ سے کہا کہ ہم دونوں کی شادی محبت کی ہے، اور میں اپنی بیوی کو بے پناہ پسند کرتا ہوں۔ جی بہت اچھی بات ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی سی پھیلی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی مجھے کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ پریشان ہے، لیکن میرے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کر رہی۔ میں نے ان کی ساری معلومات فل کرنے کے بعد اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اٹینڈنٹ یہی ہیں، یعنی آپ کے شوہر کمرے میں آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ دراصل دبئی کے ہسپتالوں میں اس بات کا آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے شوہر، ساس یا ماں کو اگر کمرے کے اندر لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں کوئی اٹینڈنٹ اپنے ساتھ اندر نہیں لانا چاہتی، اپنے شوہر کو بھی نہیں۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، جی نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرا سارا علاج تنہائی میں کیا جائے۔ میں کسی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، میرے شوہر کے ساتھ بھی نہیں۔ اس نے دو ٹوک جواب دے کر اپنے شوہر کو ادھر ہی خاموش کروا دیا تھا۔ وہ آدمی بہت غصے میں لگ رہا تھا، مگر ظاہر ہے وہ ہمارے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ غصے کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ لڑکی کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اسے پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ وہ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر بے پناہ اپنائیت تھی۔ میں نے سارا کمرہ تیار کر دیا اور ساتھ ہی اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے خلا میں گور رہی تھی، ایسے سب چیزیں دیکھتی جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہوں۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں نے اسے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا۔ تو اس نے مجھ سے جائے نماز مانگی۔ کیا مجھے جائے نماز مل سکتی ہے؟ اس حالت میں آپ نماز پڑھیں گی؟ جی میں پڑھ لیتی ہوں، مجھے نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور وضو بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میرا بچہ اس دنیا میں آئے تو وہ پاک ہو، اور اس کی ماں بھی پاک ہو۔ میں اپنی طرف سے تو وضو کروں گی، بات کا پتہ نہیں۔ اس کی معصومیت میرے دل کو مو رہی تھی۔ میں دوسرے کمرے سے جا کر جائے نماز لے آئی، جو کہ اسٹاف روم میں رکھی تھی۔ جائے نماز کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ بس مجھے جائے نماز کو اپنے ماتھے سے لگانا ہے، اپنے چہرے کا ساتھ لگانا ہے۔ وہ جائے نماز کو دوبانہ وار چومتے ہوئے بولی، جیسے آپ کی مرضی، آپ کچھ کھانا پسند کریں گے؟ نہیں، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں، ایک بات کا خیال رکھیے گا
کہ میरा शौहर अंदर ना आने पाए। और मेरा इलाज कौन करेगा? उसने मुझसे एहतियातन पूछा, तो मैंने उसे एक डॉक्टर का नाम बताया जो कि इसराइली था और यहाँ का जाना माना डॉक्टर था। वो यहाँ का सबसे काबिल और महंगा डॉक्टर था। उसके पास अपॉइंटमेंट मिलना बहुत बड़ी मुश्किल बात थी, लेकिन क्योंकि अस्पताल की तरफ से कुछ ऑपरेशन वही किया करता, तो आज भी राउंड पर डॉक्टर नाम ने आना था और इस टाइम स्लॉट में उन्होंने इसी मरीजा को चेक करना था। मैंने डॉक्टर नाम का नाम लिया तो लड़की के चेहरे पर एक रंग आया और एक गुजर गया। ये तो मर्द का नाम है, तो क्या मेरा इलाज एक मर्द करेगा? जी हाँ, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको डॉक्टर नाम चेक करेंगे, वरना तो यहाँ पर फीमेल डॉक्टर्स होती हैं जो कि सही चेक नहीं कर पाती। अगर डॉक्टर नाम आपको चेक करेंगे तो आपके जिस्म में कोई पेचीदगी नहीं होगी। आपका सारा इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाएगा और इलाज के बाद होने वाली पेचीदगियों से भी आप बच जाएंगी। मेरी बात सुनकर उसने नफ़ी में सर हिलाया और बोली, नहीं मैडम, आप मुझे किसी फीमेल डॉक्टर से चेक करवाएं। मैं किसी मेल डॉक्टर से चेक नहीं करवाना चाहती और ना ही चाहती हूँ कि कोई मुझे इस हालत में देखे। मैंने सारी जिंदगी पर्दा किया है, अपने वजूद पर किसी गैर का साया भी नहीं पड़ने दिया। अब मैं कैसे गवारा कर लूँ कि मैं एक मर्द डॉक्टर के सामने अपनी सारी इज्जत और आबरू को पामाल कर दूँ? देखिए, ऐसा नहीं होता। वो डॉक्टर हैं, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके आगे इंसान है, औरत है या मर्द। आप ऐसा मत कहें। फ़र्क पड़ता है। अगर फ़र्क पड़ता ना होता तो मर्द होकर वो औरतों की बीमारियों के बारे में क्यों पढ़ते? उन्हें औरत की ज़ात में दिलचस्पी होती है। आप जाकर बात करें और मुझे किसी औरत डॉक्टर से चेक करवाने की इजाज़त दें, वरना मैं यहाँ से अपना चेकअप नहीं करवाऊंगी, वापस चली जाऊंगी। मैं उस औरत पर हैरान हो रही थी जिसके डिलीवरी स्टार्ट होने में अभी आधा घंटा भी नहीं रहा था और वो ये सारी बातें कर रही थी। अभी तो उसे एस्थीजिया देने का वक्त आ गया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी बात की वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो। मैं कमरे से निकल गई। डॉक्टर नवाम का ऑफिस मेरे सामने ही था। डॉक्टर नवाम अभी अभी ड्यूटी पर आए थे और केस की तैयारी कर रहे थे। अमूमन उन्हें ऐसा कोई मरीज मिला नहीं था जिसने उनसे इलाज करवाने से इनकार कर दिया हो। यहाँ तो आने वाली हर औरत या उसका अटेंडेंट खुद को खुशकिस्मत समझता अगर उसे डॉक्टर नाम मिल जाए। मगर दानिया अजीब औरत थी। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी उसने डॉक्टर नाम से इलाज करवाने से इनकार कर दिया। मैंने डॉक्टर नाम को जाकर सारी कहानी बता दी तो वो भी सोच में पड़ गए। वैसे तो वो एक यहूदी थी, इसराइल से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर थे। डॉक्टर नॉन ने आज तक एक भी केस ऐसा नहीं किया था जिसमें कोई पेचीदगी हो, मगर इन सब खूबियों के बावजूद भी दानिया डॉक्टर नाम से अपना केस नहीं करवाना चाहती थी। डॉक्टर नाम हैरत से मुझे देखने लगे। कौन सी मरीज़ा है? तुम मुझे इससे मिलवा सकती हो जिसने मुझसे अपना इलाज करवाने से इनकार कर दिया? लगता है उसे नफ्सियाती मदद की भी ज़रूरत होगी। यहाँ पर आने वाली किसी मरीज़ा ने कभी ऐसा नहीं कहा, तो फिर वो ये क्यों कह रही है? डॉक्टर नाम की भी इस मरीज़ा में दिलचस्पी गैर मामूली ही लग रही थी, वरना तो वो मरीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। वो कहाँ की है? डॉक्टर नाम ने गैलरी में चलते चलते मुझसे पूछा। तो मैंने कहा, इसका तल्लक फ़लस्तीन से है। फ़लस्तीन के शहर हब्रून से उसका तल्लक है और वो बेपनाह खूबसूरत है, मगर डरी हुई है। अजीब बात तो ये है कि उसका शौहर हबशी है और वो मुझे कहीं से भी फ़लस्तीनी मालूम नहीं होता। लगता है उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी गई है। मुझे उसका शौहर किसी अरब मुल्क से ही लगता है, लेकिन वो अपने कद काठ से अफ्रीकन लगता है। मैं डॉक्टर नाम को सारी बातें बता रही थी कि इतने में दानिया का कमरा आ गया। मैंने कमरा खोला तो दानिया की जगह पर कोई भी नहीं था। बेड खाली था। मैंने डॉक्टर नाम को हैरत से देखा था। ये क्या, दानिया कहाँ गई? उसका तो 30 मिनट के बाद बच्चा पैदा होने वाला था। वो तो बहुत क्रिटिकल हालत में थी। पता करें मिस जैनब कि वो कहाँ गई है, वरना हमारे अस्पताल की शोहरत बहुत खराब हो जाएगी। अगर वो डर के मारे यहाँ से बाहर निकल गई हुई तो पता नहीं क्या होगा। आपको तो पता है आजकल मीडिया का दौर है। हर खबर सोशल मीडिया का हिस्सा बन जाती है। हमारे मेडिकल सेंटर का एक नाम है और ये दुबई का पहला अपनी तर्ज का मेडिकल सेंटर है जिससे सिर्फ हमारा ही नहीं हमारे मुल्क का भी नाम जुड़ा है। डॉक्टर नाम को इतना बेचैन देखकर मुझे भी परेशानी हो रही थी।
میں نے کمرے میں موجود باتھ روم میں بھی دیکھا مگر مجھے دانیہ کہیں بھی نہیں ملی۔ دانیہ کو ڈھونڈنا میرے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ وہ تو 9 ماہ کی حاملہ عورت تھی، اتنی جلدی کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر وہ جا کہاں سکتی ہے؟ مجھ پر بس حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میں نے آ کر ڈاکٹر نام کو ساری بات بتا دی تو کہنے لگے کہ ہسپتال کی ٹیکنیشین سے کہو جلدی جلدی کیمرے چیک کرے، خاص کر اس لیبر روم کے باہر لگا جو کیمرہ ہے اس کی ساری ریکارڈنگ چیک کرو۔ 20 منٹ پہلے ہی تو وہ یہ واقعہ ہوا ہے، اتنی سی دیر میں دانیہ کہاں جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر نام بھی پریشان تھا۔ ہم لوگ جلدی سے ٹیکنیشین کے کمرے میں پہنچے۔ ٹیکنیشین کو ساری بات بتا کر اسے کیمرہ چیک کرنے کا کہا گیا۔ ٹیکنیشین نے فوراً ساری ریکارڈنگ کھولی تو ہمیں پتہ چلا کہ دانیہ کچھ دیر پہلے ہی اسپتال سے نکلی ہے، مگر اس کے چلنے کا انداز بڑا حیران کن تھا۔ وہ تو ایسے چل رہی تھی جیسے اس کے پیٹ میں بچہ ہو ہی نہیں بلکہ وہ بچہ پیدا کر چکی ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھورے رنگ کی ٹوکری بھی تھی جس میں اس نے اپنا سامان لایا تھا۔ میں اور ڈاکٹر نام یہ دیکھ کر چونک گئے تھے کہ وہ بھورے رنگ کی ٹوکری اس کے پاس تھی اور وہ اسے لے کر ایسے گھوم رہی تھی جیسے کوئی 17-18 سالہ لڑکی ہو جس کی توشیدگی ابھی ابھی شروع ہوئی ہو۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ ہم نے کیمرے کی فوٹیج کو زوم بھی کیا مگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا حمل کہاں گیا؟ ڈاکٹر نام نے بچے سے پیدا ہونے والے ابھار کے غائب ہو جانے کی طرف اشارہ کیا تو میں نے بھی دانیہ کو غور سے دیکھا۔ واقعی اب اس کا پیٹ بالکل ایک عام عورت جیسا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پیٹ سے بچہ غائب ہو گیا ہے۔ آخر وہ بچہ کہاں گیا؟ ڈاکٹر نام چلاتے ہوئے بولا، یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ آتی سر، لیبر روم کے اندر کیمرہ نہیں تھا اس لیے ہم اندر کی فوٹیج تو نہیں دیکھ سکتے، اور باقی نرسز کو میں نے ابھی کمرے میں داخل نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ دانیہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اسے فیمیل ڈاکٹر چاہیے، اور نرسز کو میں نے باہر ہی روکے رکھا تھا کیونکہ وہ صرف آپ ہی کے کیس آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نام بری طرح بوکھلا چکے تھے کہ دانیہ نے بچہ کیسے پیدا کیا اور بچہ گیا کہاں۔ اس بات کا ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے جا کر دوبارہ سے لیبر روم کو اچھی طرح سے چیک کیا، نہ ہی وہاں پر وہ بھورے رنگ کی ٹوکری تھی، نہ اس کا بچہ اور نہ دانیہ خود۔ مزید تفتیش کرنے پر ہمیں یہی پتہ چلا کہ دانیہ ہسپتال سے 1:30 پر نکل چکی تھی اور اب ہم بس اسے ڈھونڈ ہی سکتے تھے۔ ڈھونڈنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں تھا مگر خوش قسمتی سے فوٹیج دیکھی تو پتہ چلا کہ دانیہ ہسپتال سے نکلنے پر قریبی مسجد کی طرف بڑھی تھی۔ یہ بات بڑی عجیب سی تھی کہ ایسی حالت میں کسی بھی عورت کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، لیکن دانیہ کو ہسپتال سے نکلتا دیکھ کر کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کچھ دیر پہلے تو وہ حاملہ تھی۔ خیر اس بات پر میں بھی پریشان تھی لیکن اب سوال کے جواب تک پہنچنا مشکل ہو چکا تھا۔ ہم نے دانیہ کو نکلتے اور مسجد کی طرف جاتے تو دیکھا لیکن مسجد میں جا کر پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ یہ مسجد سے زیادہ ریسٹ ایریا سمجھا جاتا تھا، جہاں پر ہسپتال میں آنے والے لوگ فارغ وقت میں بیٹھ کر انتظار کرتے تھے۔ وہ چاہیں تو کوئی بھی کام کر سکتے تھے۔ جائے نماز بھی بچھی ہوئی تھی جس پر نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن یہ کوئی پراپر مسجد نہیں تھی۔ بہرحال ہم لوگوں نے وہاں سے دانیہ کو ڈھونڈنا شروع کیا، وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ یہی سب کرتے کرتے 2 بج گئے تھے۔ اب میری چھٹی کا وقت ہو چکا تھا، مجھے نکلنا بھی تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ راستے میں دانیہ ملی تو اس سے ضرور بات کروں گی، کیونکہ میرے خیال میں تو دانیہ کو کہیں نہیں جانا چاہیے تھا اور وہ آس پاس ہی ہوگی۔ اس حالت میں تو وہ زیادہ دور بھی نہیں جا سکتی تھی، میرے خیال میں وہ قریب ہی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ ہسپتال کے باہر کیفے سے پانی کی بوتل لیتے ہوئے میری نظر سامنے پڑی۔ دانیہ اپنی بھوری ٹوکری کے ساتھ وہیں کھڑی تھی اور ایک گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس گاڑی کے پاس پہنچی۔ دانیہ نے مجھے دیکھ کر عجیب سی صورت بنائی اور گاڑی میں بیٹھنے لگی کہ میں نے معذرت کر کے اس سے کہا، میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتی ہوں، تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں آؤ دیکھا نہ تاؤ گاڑی میں بیٹھ گئی، یہ بھی نہیں سوچا کہ دانیہ کہاں جا رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہسپتال سے آپ کیسے نکلی؟ کیوں آپ کو ڈاکٹر نام کا گھاگ چلے جانے پر افسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، مجھے کیوں افسوس ہوگا؟ دکھ تو اس بات کا ہے کہ آپ نے تو فیس بھی بھر دی تھی اور آپ نے وہاں سے اپنا کیس بھی نہیں کروایا۔ ہم لوگ تو آپ کے لیے بہت پریشان تھے۔ پریشان تھے یا پھر حیران تھے؟
اس کی ایک ایک بات مجھے چبھ رہی تھی۔ ظاہر ہے ہمیں دانیہ کے وہاں سے چلے جانے کا بھرپور تجسس تھا، پر اس وقت وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس کا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس تو بچہ بھی نہیں تھا۔ کوئی ماں اپنے بچے کے بغیر اتنی مطمئن کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے پاس بھری ٹوکری بھی موجود ہوگی۔ میں نے اس ٹوکری کی طرف دیکھا۔ دانیہ نے مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری میرے سامنے رکھ دی تو میں نے دیکھا کہ وہ خالی تھی۔ تم صحیح سوچ رہی ہوگی نا کہ میں نے بچہ ٹوکری میں رکھ لیا، مگر اصل بات تو یہ ہے کہ اس ٹوکری میں کچھ بھی نہیں، بس اس میں چھوٹا موٹا سامان ہے جو میرے استعمال کا ہے۔ تو پھر آپ کا بچہ؟ بتاتی ہوں میں ساری بات تمہیں، لیکن اگر تم میرے گھر چلو، میری پوری بات بھی سنو اور مجھ سے ایک وعدہ بھی کرو۔ کیسا وعدہ؟ میں اچھی طرح جان چکی تھی کہ دانیہ کوئی بری لڑکی نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے کوئی غلط شرط منوائے گی۔ ظاہر ہے اس نے کچھ اچھا ہی مجھ سے کہنا ہوگا۔ عموماً ایسی عورتیں کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی، وہ بہت بے ضرر سی ہوتی ہیں۔ اس کے چہرے پر لکھی معصومیت کی وہ داستان مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس پر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ مجھے ڈاکٹر نام کو بھی خوش کرنے کی بہت زیادہ آرزو تھی، کیونکہ ڈاکٹر نام ایسی حیرت ناک باتوں سے بہت خوش ہوتے تھے۔ جب بھی انہیں کوئی نئی معلومات ہوتی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے اور اس شخص کو اپنا پسندیدہ مانتے تھے جس کے پاس کوئی ایسا علم ہو جو انہیں پہلے سے نہ پتا ہو۔ ڈاکٹر نام کے تجسس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے مجھے اس دانیہ کی ہر ایک بات ماننا تھی اور اس کی شرط کو بھی پورا کرنا تھا۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ میں تم سے کیا گیا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ تب اس نے خوش دلی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگی، تو پھر تمہیں میرے گھر چلنا ہوگا۔ میں تمہیں چائے پلاؤں گی اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ تم نے میرے غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا، بلکہ ڈاکٹر نام سے بات کرنے کے لیے تم ان کے آفس چلی گئی تھی۔ بس اسی وقت میں وہاں سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ پر تم نے اپنے بچے کا کیا کیا؟ پہلے میرے گھر تو چلو، تمہیں ساری بات بتا دوں گی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا، مگر اتنا بڑا نہیں تھا۔ تمہارا شوہر کہاں گیا؟ سارے سوال یہیں کرو گی کیا؟ میرے گھر چلو، میں تمہیں چائے پلاؤں گی اور پھر تمہارے سارے ہی سوالوں کے جواب دوں گی۔ میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے بہت سکون سا محسوس ہوا۔ میرا شوہر بہت دکھ کے بعد آدمی نکلا۔ میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی۔ ہم دونوں کی ملاقات امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ہوئی۔ دونوں ہی وہاں پر کمپیریٹیو ریلیجن کو پڑھ رہے تھے۔ ہماری پڑھائی کے بیچ میں نہ جانے کب محبت اور دوستی نے قدم رکھا، میں تو اپنے ایمان کو زیادہ طاقتور سمجھتی ہوں، اسے زیادہ اہمیت دیتی ہوں۔ میں نے ابراہیم سے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا مذہب چھوڑ کر میرا مذہب قبول کرنا ہوگا۔ میں تم پر زبردستی نہیں کرتی، لیکن میرے لیے مذہب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتی اور میرے مذہب کے مطابق میں کسی مسلمان سے ہی شادی کر سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابراہیم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میرے مذہب کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ وہ یہ جان چکا تھا کہ اسلام ایک عظیم مذہب ہے جس پر سبھی کو پیروی کرنی چاہیے۔ میں بھی ابراہیم کی باتوں سے اور اس کے وعدوں سے بہت متاثر ہوئی۔ میں نے اسے شادی کر لی تھی۔ شادی میں اپنے ماں باپ کی مرضی سے کی، مگر وہ اتنے خوش نہیں تھے۔ ان کی دعاؤں اور برکتوں سے میں محروم رہ گئی۔ پھر میں نے ابراہیم کے ساتھ اپنی زندگی بسانا شروع کر دی تھی۔ جب میں امید سے ہوئی تو اس کا رویہ رفتہ رفتہ بدلنے لگا، اور کل جب کہ ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا تو ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے سامنے ایک انکشاف کرنا چاہتا ہے کہ وہ کبھی دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ سے عیسائی ہی ہے۔ اس نے عیسائیت کو کبھی نہیں چھوڑا اور آج بھی وہ عیسائیت ہی کو مانتا ہے۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے اس نے مسلمان بننے کا ناٹک کیا تھا، جو کہ اب بچہ پیدا ہونے پر ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہی مانتا ہے کہ عیسیٰ خدا ہیں اور میں جس خدا کو مانتی ہوں وہ سچا نہیں ہے۔ مجھے ابراہیم کے باتوں سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کرے گا۔ اس نے کہا کہ تم مسلمان ضدی ہوتے ہو، جس سے بھی شادی کرتے ہو اسے اپنے مذہب پر لے آتے ہو۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں یہ بات مجھے شادی سے پہلے کہنی چاہیے تھی۔ میں تم سے شادی ہی نہ کرتی، مگر کسی کے ساتھ جھوٹ بول کر اسے بیاہ رچانا بہت غلط بات ہے۔ ابراہیم سے میری اسی بات پر لڑائی تھی،
मगर वो बार बार इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहा था कि अब हमारा बच्चा हो जाने से हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाएगा और हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। मैंने इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हारे इस बहकावे में कभी नहीं आऊंगी। मैं इस बच्चे के पैदा होने के बाद तुमसे अलहदगी इख्तियार कर लूंगी। इब्राहिम ने मुझसे कहा कि तुम ऐसा मुझे करके दिखा दो तो वो बच्चा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। इब्राहिम ये नहीं जानता था कि जिस खुदा ने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी वो मेरा बच्चा पैदा करने में भी बगैर डॉक्टर के मेरी मदद कर सकता है। और फिर ऐसा ही हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं इब्राहिम की आंखों से बचकर ऐसे अस्पताल से निकली कि मुझे खुद पता नहीं चला। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। तुम्हारे जाने के बाद मेरा बच्चा पैदा हुआ, मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ। यूं लग रहा था कि किसी फरिश्ते ने मुझे अपने परों में संभाल रखा है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपने अल्लाह को नहीं छोड़ा, वरना एक इंसान के लिए अगर अपने रब को बुला देती तो वो कैसे मेरी मदद करता। मैंने उससे जान छुड़वा ली। इब्राहिम मुझे ढूंढ रहा है। इब्राहिम ने तो यही सोचा था कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, अकेले बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। वो अस्पताल के स्टाफ से बात कर चुका था, उसने फीस भर ली थी, लेकिन अब मेरे पास अपने रब का मुआवजा है जिसे सुनाकर मैं उसका मुंह बंद कर सकती हूँ। अभी अगर वो सीधे रास्ते पर नहीं आया तो मैं अपने बच्चे का बाप बनने का शर्फ उसे कभी नहीं बख्शूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे के पैदा होने का ना ही तो कोई रिकॉर्ड है और ना ही कैमरे में तुमने कहीं मेरे बच्चे को देखा होगा। मेरा बच्चा जहाँ है वो सिर्फ मुझे ही पता है और मैं इब्राहिम को इससे मिलने की इजाज़त उसी वक्त दूंगी जब मुझे यकीन आ जाएगा कि इब्राहिम मुसलमान हो चुका है, वरना तो मैं उसे अपने कमरे में सोने की इजाज़त भी नहीं दूंगी और तलाक ले लूंगी। और फिर वो किसी को ये भी नहीं कह सकता कि मैंने उसके बच्चे को उससे मिलने नहीं दिया, क्योंकि बात तो वही है। डॉक्टर नोआम के पास भी तो इस बात का कोई रिकॉर्ड ही नहीं कि मेरा बच्चा पैदा हुआ था। और तुम लोग कोई बात करोगे भी, क्योंकि मैं तुम्हारे अस्पताल से बच्चे के बगैर निकली थी। इस औरत की बातें मुझे हैरान कर रही थी, मगर मुझे इसके चेहरे पर ईमान का नूर नजर आ रहा था और मैं उस पर यकीन करने पर मजबूर थी। सही बात तो यही है कि जब इंसान हक पर खड़ा हो जाता है तो उसके अंदर अल्लाह की दी हुई ऐसी ताकत आ जाती है जो दुनिया की किसी भी शख्स को हरा सकती है, चाहे वो कितने बड़े सिस्टम का हिस्सा ही क्यों ना हो। इसी तरह दानिया ने भी मुझे और डॉक्टर नाम को हैरत में डाल दिया था। वो हैरत की गुत्थी जिसे हम चाहकर भी सुलझा नहीं सके। और हाँ, आखिर में दानिया ने मुझसे हिजाब को दिल से अपनाने का वादा लिया था, जिसे मैं आज तक निभा रही हूँ। नाजरीन, अगर आपको ये हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल बिनते इकबाल वाइस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।